اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹی ایم اسلامی کے معزز ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ یوٹیوب کے اس منفرد چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور سامنے موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوسرے دن اسی سورج کے تذکرے میں ہوں گے کہ کوہ صفا جو کعبہ کے مشرقی جانب ہے وہ زلزلے سے پھٹ جائے گا، جس میں سے ایک نادر شکل کا جانور برآمد ہوگا۔ اس سے پہلے اس کے نکلنے کے 2 جھوٹی خبریں ملک یمن اور نجد میں مشہور ہو چکی ہوں گی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ جب قیامت کا وعدہ ان لوگوں پر پورا ہونے کو ہوگا تو ہم زمین سے ان کے لیے بطور نشانی ایک جانور کو نکالیں گے۔ وہ ان سے کہے گا، لوگ خدا کی باتوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ شکل کے لحاظ سے یہ جانور مندرجہ 7 جانوروں کے مشابہ ہوگا۔ پہلا، چہرہ آدمی جیسا ہوگا۔ دوسرا، پاؤں میں اونٹ جیسا ہوگا۔ تیسرا، گردن میں گھوڑے کے مشابہ ہوگا۔ چوتھا، دم میں بیل کی طرح ہوگا۔ پانچواں، سرین میں ہرن جیسا ہوگا۔ چھٹا، سینگوں میں بڑا سینگا جیسا ہوگا۔ ساتواں، اور ہاتھوں میں بندر کے مشابہ ہوگا۔ وہ جانور بولے گا اور گفتگو میں نہایت ہی فصیح و بلیغ الفاظ بولے گا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی۔ تمام شہروں میں ایسی سرعت اور تیزی سے دورہ کرے گا کہ کوئی فروبشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور کوئی بھاگنے والا اسے چھٹکارا حاصل نہ کر سکے گا۔ اس ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ اگر وہ صاحب ایمان ہے تو عصائے موسیٰ سے اس کی پیشانی پر ایک نورانی لکیر لگائے گا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا۔ اگر صاحب ایمان نہ ہو تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری سے اس کے ناک اور گردن پر سیاہ مہر لگائے گا، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر بے رونقی چھا جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر ایک دسترخوان پر کئی آدمی جمع ہو تو ہر ایک کا کفر و ایمان بخوبی ظاہر ہوگا۔ اس جانور کا نام دابۃ الارض ہوگا، جو اس کام سے فارغ ہو کر غائب ہو جائے گا۔ سورج کے مغرب سے نکلنے اور دابۃ الارض کے ظہور سے سور کے پھونکے جانے کے وقت تک کا عرصہ 120 سال کا ہوگا۔ دابۃ الارض کے غائب ہونے کے بعد جنوب کی طرف سے ایک نہایت فرحت افزا ہوا چلے گی، جس کے سبب سے ہر صاحب ایمان کی بغل سے ایک درد اٹھے گا، جس کے باعث افضل فاضل سے فاضل، ناقص سے ناقص سے فاسق سے پہلے بلا ترتیب مرنے شروع ہو جائیں گے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ قیامت کے قریب حیوانات، جمادات، تسماک وغیرہ کثرت سے باتیں کریں گے، جو لوگوں کو ان کے گھروں کے احوال بتائیں گے۔ جب اہل ایمان اس جہاں سے چلے جائیں گے تو حبشہ والوں کا غلبہ ہوگا اور تمام ممالک میں ان کی سلطنت پھیل جائے گی۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ حبشہ والے خانہ کعبہ کو گرا دیں گے اور حج موقوف ہو جائے گا۔ قرآن شریف دلوں، زبانوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ خدا ترسی، حق شناسی، خوف آخرت لوگوں کے دلوں سے معدوم ہو جائے گا۔ شرم و حیا جاتی رہے گا۔ بڑے سردراہ گدھوں اور کتوں کی طرح زنا کریں گے۔ حکام کا ظلم اور ان کی جہالت، رعایا کی ایک دوسرے پر دست درازی رفتہ رفتہ بڑھ جائے گی۔ پھر دیہات ویران ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے قصبے گاؤں کی طرح اور بڑے بڑے شہر معمولی قصبوں کی طرح ہو جائیں گے۔ قحط، وبا اور غارت گری کی آفتیں ان پہ در نازل ہوں گی۔ ہر طرف کے لوگوں کو یکساں سنائی دے گی اور لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کیسی آواز ہے۔ آہستہ آہستہ یہ آواز بجلی کی کڑک کی طرح سخت اور اونچی ہو جائے گی۔ انسان بے قرار ہو جائیں گے۔ جب آواز میں پوری سختی ہو جائے گی تو لوگ ہیبت کی وجہ سے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ زمین میں زلزلہ آئے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اس زلزلے کے ڈر سے لوگ گھروں کو چھوڑ کر میدانوں میں بھاگ کھڑے ہوں گے اور وحشی جانور حائف ہو کر لوگوں کی طرف بڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس وقت وحشی جانوروں کے ساتھ اکٹھے کیے جائیں گے، زمین جا بچاشک ہو جائے گی۔ ارشاد ہے، سمندر ابلے کرب و جوار کی بستیوں میں جا چڑھے گا۔ ارشاد گرامی ہے، اور جب دریا بہہ چلے گا
आग बुझ जाएगी। बुलंदो बाला पहाड़ टुकड़े टुकड़े होकर तेज हवा के चलने से रेत की तरह उड़ते फिरेंगे, और जब पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे, गर्द-ओ-गुबार के उठने और आंधियों के आने की वजह से पूरी दुनिया तारीख लग सही जाएगी। सही मुस्लिम में है कि जब जमात ज़्यादा होगा, औलाद कम, अल्लाह की तरफ रुझान दिलों से निकल जाएगा, जहालत इस कदर बढ़ जाएगी कि कोई शख्स लफ्ज़ अल्लाह तक कहने वाले भी ना रहेंगे। इस दौरान शाम में अमन और अरज़ानी नस्बतन ज़्यादा होगी। सही बुखारी और मुस्लिम है कि शाम में अरज़ानी की वजह से दीगर ममालिक के लोग आफ़तों से तंग आकर अपने अहले खाना समेत मुल्क शाम की तरफ चलने लगेंगे। सही बुखारी में है कि कुछ अरसे बाद एक बड़ी आग जनूब की तरफ से नमूदार होगी और लोगों की तरफ बढ़ेगी, जिससे लोग बेतहाशा भागेंगे। आग इनका पीछा करेगी। जब लोग दोपहर को थक जाएंगे और अपनी आजिज़ी का इजहार कर देंगे तो आग भी ठहर जाएगी और आदमी भी आराम कर लेंगे। सुबह होते ही आग फिर पीछा करेगी। इंसान इससे भागेंगे। इसे तरह तरह करते करते वो मुल्क शाम तक जा पहुंचा दिए जाएंगे। इसके बाद आग वापस लौट कर गायब हो जाएगी। इसके बाद कुछ लोगों को अपने अपने वतन की याद सताएगी और लोग शाम से वापस घरों को लौट आएंगे, मगर मजमूई तौर पर लोग मुल्क शाम ही में रहेंगे। ये कुर्ब क़यामत की आखिरी निशानियाँ हैं। जब वक्त ख़त्म होगा, इसके बाद क़यामत के कायम होने की पहली निशानी ये होगी कि लोग 3-4 साल तक गफलत में पड़े रहेंगे और दुनियावी नेमतें, दौलत और शहवत रानी बकसरत हो जाएगी कि जुम्मे के दिन, जो मुहर्रम की 10वीं तारीख भी होगी, सुबह होते ही लोग अपने अपने कामों में मशगूल होंगे कि अचानक एक बारीक लंबी आवाज़ सुनाई देगी। यही सूर का फूंका जाना रही होगी और वो आवाज़ सूर सख्त हो जाएगी, हत्ता कि इसके हौलनाक होने पर आसमान फट जाएगा, सितारे टूट टूट कर रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। जब सब आदमी मर जाएंगे तो मुल्कुल मौत शयातीन की रूह कब्ज़ करने की तरफ मुतवज्जा होंगे। ये मलऊन चारों तरफ दौड़ता फिरेगा, मगर फरिश्ते इससे आग के गर्ज़ों से लौटा देंगे और इसकी रूह कब्ज़ कर लेंगे। सकरात मौत की जितनी तकलीफ़ें पूरी इंसानियत को पहुंची हैं, इन सब तकलीफ़ों की मिक़दार इस अकेले को मिलेगी। मुसलसल 6 माह तक सूर फूंका जाता रहेगा। इस सूर के फूंकने के बाद ना आसमान रहेगा, ना सितारे रहेंगे, ना पहाड़ रहेंगे, ना समुंदर की कोई चीज़। अलगर्ज हर चीज़ निस्बत नबूद हो जाएगी। फरिश्ते भी मर जाएंगे, मगर 8 चीज़ें फना ना होंगी। अव्वल अर्श, दोम कुर्सी, सोम लूह, चहारम कलमा, पंजम जन्नत, शेषम सूअर, हफ्तम दोज़ख, हश्तम रूहें। लेकिन रूहों को भी बेखुदी ज़रूर होगी। बाज़ों का कौल है कि ये 8 चीज़ें भी थोड़ी देर के लिए मादूम हो जाएंगी। हासिल कलाम ये है कि जब अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई ना रहेगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा, कहाँ हैं हुकूमतों के दावेदार और बादशाह, किसके लिए आज की सल्तनत? फिर खुद ही इरशाद फरमाएंगे, खुदाए यकता व क़हार के लिए है।